جاتی ہے. ہمارے خطبہ اور ذاکرین جو بیان کرتے ہیں اس سے میرا تھوڑا الگ موضوع ہے، چونکہ میں خود پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں، سن کے بولنے کا عادی نہیں. عزیزان محترم، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سیدہ صرف اور صرف صنف نسواں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. صنف نسواں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، جبکہ میں ایسا نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے، جو نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ صرف مردوں پر اختیار نہیں رکھتا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نبی نہیں ہے، بلکہ جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ پورے عالمین کے لیے اپنے قوم کے جو جیسے جیسے نبی ہو، کوئی اپنی قوم والوں کے لیے نبی ہے، کوئی اپنی امت والوں کے لیے نبی ہے، کوئی اپنی علاقے والوں کے لیے نبی ہے، کوئی پوری کائنات کے لیے نبی ہے. جس کو اللہ نے کتاب دے دی اس کی شریعت بھی لوگوں کے لیے اتار دی، اور ایک وقت میں وہ پوری دنیا میں تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے. لیکن ہمارے آخری نبی سب سے افضل ہے. تو جس کے اوپر اس کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے وہ مردوں پر بھی حاکم ہے اور عورتوں پر بھی حاکم ہے. توجہ فرمائیے، اگر یقین نہیں آتا تو غدیر کی کھلی ہوئی دوپہر کو دیکھ لو. جزاک اللہ. غدیر کی کھلی ہوئی دوپہر کو دیکھ لو. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے اوپر بھی رسول ہوں، تمہاری عورتوں کے اوپر بھی رسول ہوں، بلکہ جب مبارکباد دینے کے لیے ایک صاحب پہنچے کہ بیچ والے فرمانے لگے یا علی انت مولائی وکل وانت اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنۃ. اے علی، آپ میرے بھی مولا ہوئے، ہر مومن کے بھی مولا ہوئے اور ہر مومنہ کے بھی مولا ہوئے. تو یہ لفظ مومنہ کہنا یہ اس بات کی دلیل، رسول اللہ نے یہ جو فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. جس کا میں مولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول صرف ان حاجیوں کے مولا ہوتے تو علی صرف ان حاجیوں کے مولا، اگر رسول صرف صحابیوں کے مولا ہوتے تو علی ان صحابیوں کے مولا، اگر رسول صرف اس زمانے والوں کے رسول ہوتے تو علی صرف اس زمانے والوں کے لیے مولا ہوتے. مگر رسول اللہ کو اللہ نے ختمی مرتبت رسول بنا کے بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اے رسول دیکھیے قیامت کے دن ہم ہر امت سے اس کے اوپر گواہ بنا کے اس زمانے کے رسول کو اٹھائیں گے. آدم اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، نوح اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، ابراہیم اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، عیسیٰ اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، اسماعیل اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، یونس اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، یعقوب اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، یوسف اپنی امت پہ گواہ ہوں گے. تو ہر رسول اپنی امت کی گواہی قیامت کے دن دے گا اور ہم ان سارے رسولوں کے اوپر آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. توجہ فرمائیے جناب محترم، اللہ کے حبیب نے کہا، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. پیغمبر قیامت کے دن ہم ہر امت میں اس کے رسول کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے اور ان سارے رسولوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. پتہ چلا کہ سب کی نبوت ختم ہو جانے والی ہے، پیغمبر کی حکومت باقی رہنے والی ہے. ماشاءاللہ، پیغمبر کی حکومت باقی رہنے والی ہے، پیغمبر کی رسالت باقی رہنے والی ہے. اسی لیے عزیزان محترم، اب جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا، تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر رسول آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، اگر نوح کے مولا تو نوح کے مولا، اگر رسول ابراہیم کے مولا تو علی ابراہیم کے مولا، اگر موسیٰ کے مولا تو علی موسیٰ کے مولا، اگر اسماعیل کے مولا تو علی اسماعیل کے مولا. پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ آدم سے لے کے قیامت تک ہر انسان کا میں مولا اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا. لہذا بتایا کہ اس میں نہ مرد اپنا اختیار رکھتا ہے نہ عورت اپنا اختیار رکھتی ہے، بلکہ ہر مرد و عورت کو، ہر زن و شوہر کو رسول کے حکم کے آگے سر جھکانا پڑے گا، رسول کی بات تسلیم کرنی پڑے گی، رسول کی بات ماننی پڑے گی. لہٰذا جو رسول سب کے اوپر نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، جب وہ جاتا ہے مدینے کی گلیوں میں، کبھی کوڑے پھینکے جاتے ہیں، کبھی راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی کوڑا ڈالا جا رہا ہے. لہٰذا مدینے کی اور مکے کی گلیوں کا واقعہ ہے کہ مکے میں بڑھیا رہا کرتی تھی اور بڑھیا رسول اللہ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. واقعہ اس
तरह से तारीख में नक़ल हुआ कि एक दिन पैगंबर गुजरे, उसने कूड़ा फेंका, दूसरे दिन पैगंबर गुजरे, उसने कूड़ा फेंका, तीसरे दिन पैगंबर गुजरे, उसने गंदगी फेंकी। अजीज़ान मोहतरम, यहीं से मैं अकीदे का एक जुमला कहूँ, कूड़ा फेंकने का तज़किरा मिलता है तो उसने रसूल पर कूड़ा डाला, लेकिन रसूल पर कूड़ा गिरा, इसका तज़किरा नहीं मिलता। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसलिए कि जिस रसूल को अल्लाह ने रिज़्क़ से दूर रखा है, गंदगी से दूर रखा है, कसावत से दूर रखा है, बुराई से दूर रखा है, उसके ऊपर कूड़ा गिरने का तज़किरा नहीं मिलता। हाँ, दुश्मन लाख कोशिश कर ले, वो अपनी लाखों कोशिशें कर ले, लाखों अपने साजिशें कर ले, मगर उसके बाद भी न रसूल की रिसालत के ऊपर असर पड़ेगा, न तहारत के ऊपर असर पड़ेगा, न नबूवत के ऊपर असर पड़ेगा, न हिमायत के ऊपर असर पड़ेगा। किसी चीज के अंदर कमी और तब्दीली बातें होने वाली नहीं है। लिहाजा एक दिन ऐसा हुआ कि जब पैगंबर उसी गली से गुजर रहे हैं, फिर कूड़ा आया, फिर कूड़ा आया, फिर कूड़ा आया, वो फेंकती रही, फेंकती रही, फेंकती रही। एक मर्तबा अजीज़ान मोहतरम, मेरा दिल चाहा हाथों को जोड़ के कहूँ, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर ये रोज कूड़ा फेंकती है, आप अपना रास्ता क्यों नहीं बदल देते? आप अपना रास्ता क्यों नहीं बदल देते? कहा रास्ता इसलिए नहीं बदलता कि जो कौमों का मिजाज बदलने के लिए आता हो, वो अपना रास्ता नहीं बदलता। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, वाह। तो जो कौमों का मिजाज बदलने के लिए आया है रसूल, एक मंजिल आई, अब कूड़ा नहीं आया। पैगंबर ने पड़ोसियों से पूछा, भाई क्या हुआ, आज वो औरत क्यों नहीं कूड़ा फेंक रही है? कहा वजह ये है, वो बीमार पड़ गई है, वो घर के बाहर नहीं निकल सकती, खिड़की तक नहीं आ सकती, बिस्तर पे पड़ी हुई है, बेड पे पड़ी हुई है। कहा अच्छा, रसूलुल्लाह पहुंचे इयादत के लिए। जैसे ही इयादत के लिए उसके सामने पहुंचे रसूलुल्लाह, एक मर्तबा देख के घबरा नहीं। कहा क्यों, तुम मेरी इयादत के किस लिए आए हो? जब मैं बीमार पड़ गई, कमजोर हो गई, जब मैं उठ नहीं सकती, जब मैं जवाब नहीं दे सकती, तो मैं उस वक्त आया हो? तो कहा नहीं, मैं तुम्हारे कारनामों का बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी इयादत के लिए आया हूँ। ये वाकया हजारों मर्तबा का सुना है, मगर मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ, इसलिए कि साबित करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो चीज के जिसको आदमी मानता है, जो इंसान का सुना हुआ है, उसके जरिए से पहुंचाना आसान होता है। लिहाजा ये वाकया मैंने सुनाया, कई मर्तबा का आपका सुना हुआ है। लिहाजा जैसे रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी इयादत के लिए आया हूँ, अब उसने कुछ नहीं कहा, वो कहने लगी कि अपना दीन बताइए, अपना कलमा पढ़ाइए। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह। जैसे ही रसूल ने ये कहा, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, बुढ़िया मुसलमान हो गई। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम। तो जो रसूल इस बात पर कुदरत रखता है कि लोगों के घरों में बिस्तरे मर्द पर जाकर अपने नाम का कलमा पढ़वा ले, क्या कहने, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अलग से जरूरत नहीं है कि किसी औरत को भेजा जाए कि वो औरतों के लिए हिदायत का इंतजाम करे। सैयदा के आने का मकसद उससे भी बुलंद बरतर है अजीजों। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि औरतों के लिए ये नमूना अमल है। जब रसूल मर्दों के लिए भी रसूल है, औरतों के लिए भी रसूल है, तो फिर फातिमा को अल्लाह ने रसूल का जुज बना के भेजा है। अगर जो कुल का एहकाम होते हैं वो जुज के एहकाम होते हैं। अगर रसूल सादिक तो फातिमा सादिका, अगर रसूल ताहिर तो फातिमा माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अगर रसूल सिद्दीक तो फातिमा सिद्दीका, अगर रसूल अल्लाह से बातें करने वाले तो फातिमा वो कि जिनके दरवाजे पे फरिश्ते आने वाले, कलाम इलाही की तिलावत करने वाले तो रसूल फातिमा कलाम इलाही की तफसीर बयान करने वाली। अगर रसूल कुरान को पहुंचाने वाले तो फातिमा तफसीर कुरान बताने वाली। माशाअल्लाह। मोहतरम, सारी फजीलतों को अगर देखा जाए तो जिस तरह रसूलुल्लाह मर्दों के लिए भी रसूल है, औरतों के लिए भी रसूल है, उसी तरह फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा मर्दों के लिए भी हिदायत का सबब है, माशाअल्लाह, हिदायत का सबब है। सुभान अल्लाह। यकीन नहीं आता तो देख लो तारीख उठा के, हमारे जमाने के इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने
नमूना अमल रखा है। सलवात पर اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاك الله يا علي اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ فاطمہ کی عظمت ہے۔ چونکہ یہ جو مجالس ہم سلسلہ ہے کئی روز کی مجالس ہے جن میں ہم صرف اور صرف شہزادی کا تذکرہ کریں اور اسی آیت پہ مختلف جگہوں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی والی مجلس پڑھیں، جگہ جگہ الگ الگ بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لہٰذا جان محترم یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فاطمہ زمانے کے امام فرماتا ہے، غیب کے پردے میں ہمارے زمانے کا امام آج کے زمانے کے لیے فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس زمانے میں کہہ رہا ہوں اس زمانے کے لیے۔ نبی رسول کا قول ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح اللہ کا کلام ہر زمانے کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح امام نے فرمایا فاطمہ کے اندر میری جدہ صدیقہ کبریٰ کے اندر میرے لیے نمونہ عمل ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا جب ہمارے زمانے کا امام جسے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے وہ فاطمہ سے سیکھتا ہے، تو ہم جیسے گنہگار افراد کیا فاطمہ کی سیرت سے نہیں سیکھ سکتے؟ یقیناً فاطمہ کی سیرت میں ہمارے لیے بہت کچھ نمونہ عمل ہے اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کون ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں پروردگار عالم نے، میں چونکہ تمہید میں زیادہ وقت نکل گیا لہٰذا میں اسی لفظ سے گریز کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ گریز کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ جس طرح 18 برس کی زندگی ہے شہزادی کی اور 18 برس میں اللہ نے تمام تر فضائل و مناقب سیدہ کی ذات میں سمیٹ دیے ہیں، اسی طرح سورہ کوثر دیکھنے میں تو صرف 3 آیتوں کا سورہ ہے مگر اللہ نے اس میں تینوں زمانے سمیٹ دیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بھی ہے، حال کی باتیں بھی ہیں، مستقبل کے فیصلے بھی ہیں۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لہذا پہلی آیت میں اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ اور اس کے بعد کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نمازیں پڑھیے اور قربانیاں دیجیے۔ ترجمہ قربانیاں کا کیا میں نے، جبکہ لفظ ہے وَانْحَرْ، آپ نہر کیجیے، یہ نہیں کہا قربانی کیجیے بلکہ یہ کہا نہر کیجیے۔ اب نہر میں بھی کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیے کوئی اگر ایک دمبا ذبح کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دمبے کو نہر کر رہا ہوں، یا کوئی بھینس ذبح کر رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں اسے نہر کر رہا ہوں، بلکہ نہر سب سے بڑی قربانی اونٹ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے، اور قربانیوں میں اونٹ سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ پتا چلا کہ جب انسان کو نعمت حاصل ہو تو اسے یا تو نمازیں پڑھنی چاہیے یا قربانیاں دینی چاہیے، اور قربانی نمازوں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ یہی تو کہا جس رسول سے اللہ پہلے کہہ چکا ہے پیغمبر آپ نمازوں میں کمی کر دیجیے، رات رات بھر عبادتیں کرتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، آپ کی پیشانی کے اوپر گھٹنوں کے اوپر گھٹے پڑ جاتے ہیں، آپ عبادتوں کو کم کر دیجیے۔ مگر جب فاطمہ کا وجود ملا تو کہا اب عبادتوں میں کمی نہ ہونے پائے۔ پتا چلا جو فاطمہ کا جتنا زیادہ ماننے والا ہوگا اس کی عبادتوں میں کمی نہیں ہوگی، اس کی عبادتوں میں اضافہ ہوگا۔ جو جتنا فاطمہ کا ماننے والا ماشاءاللہ عبادتوں میں کمی نہیں ہوگی۔ فاطمہ کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے خدا کی عبادت سے دور نہیں اختیار کرتے بلکہ خدا کی عبادت میں منہمک رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھیں بھائی اگر امام حسین کا غم منانے والا مسجد میں نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ امام حسین کے اوپر ماتم کرنے والا، امام حسین کے اوپر اشک بہانے والا اگر مسجدوں میں نہیں آیا تو پھر کس کو آنا چاہیے؟ کہا کہ سب سے زیادہ حقدار مسجدوں میں جانے کے وہ افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ کس کے لیے بچائیں گے یہ مسجدیں؟ کس کے لیے بچائیں گے یہ اذانیں؟ کس کے لیے قرآن بچایا؟ کہا ہم نے بچایا تمہارے لیے، قرآن نہ بدل جائے، تم گمراہ نہ ہو جاؤ، مسجدیں نہ چھین جائیں تم سے۔ لہٰذا اسی لیے کہا
کہ دیکھو ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مسجد آباد تم سے ہونی چاہیے، تمہاری زبانوں پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، حسین پر آنسو بہانے والے ہیں، تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں اور اپنے دہن کو قرآن مجید کے حروف سے، قرآن کی آیات سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے مفاہیم سے روشن کریں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ جب کسی کو خوبصورت کہا جاتا ہے تو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، جب کسی رات کی تعریف کی جاتی ہے تو اس رات کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ کس طرح ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ آج کی انسان جب رات میں چاند اور ستاروں کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جایا کرتا ہے، توجہ فرمائیے، خوش ہو جاتا ہے، آنکھوں کو روشنی مل جاتی ہے، دل کو تازگی مل جاتی ہے، ذہن کو سکون مل جاتا ہے، دل کو آرام مل جاتا ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ یہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کہا کہ دیکھو جتنی بڑی تمہیں نعمت ملے اتنی زیادہ قربانیاں دینا، اور اس کے بعد کہا ان شانئک ھو الابتر، پیغمبر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اور یہ سورہ کب نازل ہوا؟ جب صدیق بیٹھتا ہے۔ آپ نے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے لیے یہ سورہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ شہزادی کے لیے ہے۔ بھئی قرآن مجید کی آیت کو بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ سیدھے سیدھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کی اس میں بات ہو رہی ہے، اور کہا کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا، یہ شرط لگا دی۔ کہا کہ دیکھو آج دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، جگہ جگہ پر ایک چھوٹی سی بستی ہو اس میں بھی اولاد فاطمہ میں سے کوئی ایک نئے گھر موجود ہے، مگر دشمنوں کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ رسول اللہ امام حسین اور صدیق کبریٰ کی دین ہے کہ ہر